میرے بھائیو واقعہ معراج کے تعلق سے تیسری غلطی جو آج کل ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس دن معراج کے واقعے کو ایک دن کے ساتھ مخصوص کرنا اور پھر اس کا تہوار منانا، اس کا جشن منانا۔ پہلی غلطی کیا تھی جی؟ واقعہ معراج کے تعلق سے پہلی غلطی میں نے بیان کی تھی، وہ کیا ہوتی ہے کہ کچھ سکالر قسم کے لوگ جو اپنے آپ کو سکالر سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم ہیں صحیح دین کو سمجھنے والے، یہ تو مولوی ایسے ہی ہوتے ہیں، انہوں نے اس معجزے کا انکار کیا ہے اور کہا ہے کہ اللہ کے رسول نے خواب میں اسراء و معراج آپ کے ساتھ ہوا ہے، بیداری میں پورے جسم کے ساتھ نہیں ہوا۔ ان میں سے دو آدمیوں کے میں نے نام لیے تھے، کون کون سے؟ سر سید احمد خان اور ایک کون؟ پرویز۔ تو میرے بھائی دوسری غلطی میں نے کیا بیان کی ہے؟ یہ عقیدہ رکھنا اور یہ کہنا اور بار بار بیان کرنا، سارے لوگ اس دن بیان کرتے ہیں جو یہ جشن مناتے ہیں کہ جی اللہ کے رسول نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ اس دن اس رات قیام کرنا، شب بیداری کا اہتمام کرنا، جشن منانا، اس کو بطور عید کے منانا۔ میرے بھائیو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کس رات کو واقعہ پیش آیا اس رات کا علم نہیں ہو سکا۔ اگر صحابہ کرام کے ہاں اس رات کا جشن منانے کا رواج ہوتا، اہتمام ہوتا، تو ہمیں بتا کر جاتے کہ کس تاریخ کو یہ واقعہ پیش آیا تھا، کس رات کو یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ انہوں نے یہ روایات تو بیان کر دی۔ بخاری میں کتنی روایات آتی ہیں اسراء و معراج کی؟ 20، اور مسلم شریف میں کتنی آتی ہیں؟ 18، اور دیگر کتب میں اس کے علاوہ ہیں۔ انہوں نے یہ تو بیان کر دیا کہ واقعہ کیسے پیش آیا، کیسے گئے، کیا ہوا، ساری تفصیلات بیان کر دی، لیکن یہ بیان نہیں کیا کہ کس سال پیش آیا، کس مہینے پیش آیا، کس تاریخ کو پیش آیا، کس رات کو پیش آیا۔ اس سے پتا چلا ان کو اس واقعہ سے دلچسپی تھی، اس واقعہ کی تاریخ سے دلچسپی نہیں تھی۔ علماء کرام میں بھی اس مسئلہ میں بہت زیادہ اختلاف ہے کب یہ واقعہ پیش آیا۔ آئیے آپ کو ان کے اقوال بتاؤں تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ اگر ان کے ہاں اس رات کا جشن منانے کا اہتمام ہوتا تو اس واقعے کی تاریخ میں اتنا اختلاف نہ ہوتا۔ حافظ ابن حجر، ابن کثیر رحمہ اللہ وغیرہ ان مورخین نے اپنی مشہور و معروف کتابوں میں لکھا ہے، کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ واقعہ ہجرت سے 5 سال پہلے پیش آیا۔ ہجرت سے، یاد نہیں کیا آپ نے سبق، ہجرت سے کتنے سال پہلے؟ 5 سال پہلے۔ کچھ علماء کرام کہتے ہیں ہجرت سے 3 سال پہلے، ہجرت سے 3 سال پہلے، اور کچھ کہتے ہیں ہجرت سے 18 مہینے پہلے، کچھ کہتے ہیں ہجرت سے 17 مہینے پہلے، کچھ کہتے ہیں ہجرت سے 15 مہینے پہلے، کچھ کہتے ہیں ہجرت سے 14 مہینے پہلے، کچھ کہتے ہیں ہجرت سے 12 مہینے پہلے، کچھ کہتے ہیں ہجرت سے 11 مہینے پہلے، کچھ کہتے ہیں ہجرت سے 8 مہینے پہلے، کچھ کہتے ہیں ہجرت سے 6 ماہ پہلے، اور کچھ کہتے ہیں یہ واقعہ پیش ہے ربیع الاول کے مہینے میں، کچھ کہتے ہیں ربیع الثانی کے مہینے میں، کچھ کہتے ہیں رمضان کے مہینے میں، کچھ کہتے ہیں رجب کے مہینے میں۔ تو میرے بھائی اگر صحابہ کرام نے اس رات کو ایک بار بھی جشن منایا ہوتا تو امت میں اختلاف ختم ہو جاتا، سب کو پتہ چل جاتا کہ آج موم بتیاں جل رہی ہیں، آج موم بتیاں جل رہی ہیں، اسی رات کو معراج کا واقعہ ہوا تھا، لیکن نہ جھنڈیاں لگیں، نہ موم بتیاں جلیں، نہ شب بیداری کا اہتمام ہوا، نہ اس رات قیام ہوا، اور نہ وہ آگے یہ بتا سکے کسی کو کس تاریخ کو واقعہ پیش آیا تھا۔ میرے بھائی آپ اندازہ کریں کہ مسلمانوں کی تاریخ کی ابتدا، مسلمانوں کی تاریخ کی ابتدا، مسلمانوں کے کیلنڈر کی ابتدا کس واقعے سے ہوتی ہے؟ ہجرت کے واقعے سے۔ جس سال یہ واقعہ پیش آیا اس سال کو انہوں نے مسلمانوں کے کیلنڈر کا پہلا سال قرار دیا۔ اگر صحابہ کرام کے ہاں آپ کے یوم پیدائش کا اہتمام ہوتا اور اس رات کا اہتمام ہوتا جس رات جشن منایا جاتا ہے، لوگ مناتے ہیں، تو وہ مسلمانوں کے کیلنڈر کی ابتدا اس رات سے کرتے یا اس دن سے کرتے، اور ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ اور ہجرت کے واقعے سے بھی انہوں نے مسلمانوں کے کیلنڈر کی ابتدا ضرور کی ہے، لیکن اس کا جشن
نہیں منایا. جس وقت اللہ کے رسول مدینہ داخل ہوئے ہیں انہوں نے خوشیاں منائیں, وہ خوش ہوئے, ان کے بچے بھی خوش ہوئے, ان کے مرد بھی خوش ہوئے, ان کی عورتیں بھی خوش ہوئیں, لیکن آئندہ سال اسی دن انہوں نے اس دن کا تہوار نہیں منایا, جشن نہیں منایا, اس سے اگلے سال بھی نہیں منایا. تو پتا چلا میرے بھائیوں, اگر تاریخ کا علم ہو بھی جائے تب بھی جشن منانا جائز نہیں ہے. لیکن یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ اس کی تاریخ معلوم نہیں ہے, نہ سال معلوم ہے, نہ مہینہ معلوم ہے, نہ وہ دن معلوم ہے جس دن جس رات یہ واقعہ پیش آیا. واقعہ برحق ہے, واقعہ برحق ہے, لیکن تاریخ معلوم نہیں ہے. اور اگر معلوم ہو بھی جائے تو اس کا جشن منانا جائز نہیں ہے, کیونکہ اللہ کے رسول نے یہ کام نہیں کیا, صحابہ کرام نے یہ کام نہیں کیا, پہلی 3 صدیوں میں کام نہیں ہوا. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں خیر الناس قرنی, سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے, پھر ان لوگوں کا زمانہ جو ان کے بعد آئیں گے, پھر ان کا زمانہ جو ان کے بعد آئیں گے. اور یہ بدعات ساری جو ہے بعد میں نکلی ہیں, نہ آپ کے زمانے میں تھی, نہ آپ کے صحابہ کرام کے زمانے میں تھی, نہ تابعین کے زمانے میں تھی, بلکہ تبع تابعین کے زمانے میں بھی نہیں تھی. اور آپ فرماتے ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد, جو ہمارے دین میں کوئی نیا کام نکال لے, نیا کام داخل کرے, نئے کام کا اضافہ کرے, اس کا یہ کام ریجیکٹ ہے, مردود ہے, نہ قابل قبول ہے. تو اسی میرے بھائیو خود بھی اس برائی سے بچیں, اس گناہ سے بچیں, اس بدعت سے بچیں, اور دوسرے لوگوں کو بھی بچانے کی کوشش کریں.